مصطفى مقتدى مولى حبيبا يا حبيب الله göğde mah yerde şah Ağa Resulallah rahmeten lil alemin geldi Ceddül Hüseyin geldi Sen cansan, canansan her derde dermansan Eşrefi evladı Ademsen Seyyidül Hatemsen Sen ağa Hatm-i Risaletsen Mezherin Re'fetsen, rahmetsen Mezherin Re'fetsen, rahmetsen Mustafa sen hakka ayetsen Sahibi din o şeriatsen Asl-i vilayetsen Mustafa السلام عليك يا رسول الله يا نبي bir parça ay almış şe'nine Heyran kalıp dünya, heyran kalıp dünya Bak şene, bak cahe, bak Resulallah'a Var harda böyle güzel mola Böyle güzel simam Bir beden gelmez sayi tehdi mehligan اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اہل بیت تمام آل رسول تمام اولاد علی تمام اہل بیت سلسلے کے تمام بزرگ شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت عبدالرشید حقانی قادری شیخ شہاب الدین سہروردی اور تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام خلفائے راشدین اور تمام اولیاء اللہ رجال الغیب وقت کے 40 ابدال اور اس محفل میں شامل ہونے والے اللہ کے خاص بندے جنات صاحب ڈیوٹی بزرگ ان سب کو ہم ہدیہ کرتے ہیں اور یہاں پر جو اپنی جو بھی جائز منت مراد اور حاجت لے کے آیا ہے وہ 1 ہیں وہ 10 ہیں وہ 11 ہیں وہ جتنی بھی ہیں اللہ اس محفل کی برکت اور وسیلے سے اور اس میں جو کلام پڑھا گیا اس کی برکت اور وسیلے سے اور جو اس محفل کے ساتھ وعدے ہیں اللہ ان برکت اور وسیلے سے سب کی حاجتیں سب کی منتیں سب کی مرادیں اللہ پوری فرمائے اور جنہوں نے اس محفل کو منعقد کرنے کے لیے حصہ ڈالا اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرمائے خوش بختی عطا فرمائے بلند بختی عطا فرمائے
وسیع رزق عطا فرمائے، ظاہری رزق ہو، باطنی رزق ہو، جسمانی رزق ہو، روحانی رزق ہو، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے اور انہیں صدا بن مانگے عطا فرمائے۔ اور جو آپ لوگ آئے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی یہی کچھ عطا فرمائے، جو آپ لوگ مانگو وہ بھی عطا فرمائے، جو آپ نہ مانگ سکو وہ بھی عطا فرمائے، بغیر تخیر کے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، ان کے ساتھ عشق کیا، اور آج وہی سارا کچھ نظر بھی آتا ہے ان لوگوں کے اندر کہ جنہوں نے نبی پاک سے عشق کیا، محبت کی، اور آج وہی لوگ ان کی محفل کو منعقد کرتے ہیں، انہی محفل میں جاتے ہیں اور انہی محفل کے اندر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے اپنی روحوں کو سیراب کرتے ہیں۔ جن لوگوں کی روحیں پیدائش سے پہلے دربار رسالت میں رہا کرتی تھیں، وہی روحیں جب دنیا میں نزول کرتی ہیں تو وہی روحیں یہاں آ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتی ہیں۔ ہمارا ذکر کرنا ہماری اپنی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور جہاں ان کا نام لیا جائے وہاں ہم مال خرچ کر کے جاتے ہیں، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہمارے اپنے کرنے سے ہے؟ اس چیز کا کیا مطلب ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مفہوم ہے کہ نیکی بھی اللہ تیری طرف سے، اور اگر میں گناہوں سے بچوں گا تو پھر بھی وہ تیری ہی توفیق ہوگی۔ تو جب نیکی بھی آپ کی وجہ سے نہیں ہے، میری وجہ سے بھی نہیں ہے، اور بچنا بھی عیبوں سے، گناہوں سے اللہ کی ہی مدد سے ہے، تو پھر میرا اور آپ کا کوئی اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں۔ تو سب زیادہ خیر آپ کے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے ساری خیریں ہیں۔ تو پھر وہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہاں تک آپ کے جو قدم لائے گئے وہ کیوں لائے گئے؟ کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں محفل میں آنے سے پہلے ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے، ہمارے یہ نقصان ہوتا ہے۔ تو میں انہیں ان سے عرض کرتا ہوں کہ چور کہاں آتا ہے؟ چور کہاں آتا ہے؟ جہاں مال ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو نبی پاک یہ کر سکتے تھے کہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور میں دین کا کام لیتا رہوں ان سب سے، مگر ایسا تو نہیں ہوا۔ جب غزوات ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے کیا فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ مال لے کے آؤ، جنگ کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر اپنی حیثیت کے مطابق لا رہے ہیں، عمر اپنی حیثیت کے مطابق لا رہے ہیں، عثمان اپنی حیثیت کے مطابق لا رہے ہیں، علی اپنی حیثیت کے مطابق لا رہے ہیں، اہل بیت اپنی شان کے مطابق حصہ ڈال رہے ہیں، صحابہ کرام اپنی شان کے مطابق حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدے تھے کہ اگر آپ چاہیں تو جو احد پہاڑ ہے سونے کا بن کے آپ کے ساتھ چلے، تو پھر اس کو سونے کا کیوں نہیں بنوایا؟ اصل میں اگر وہ سونے کا بن جاتا تو صحابہ کرام کو جو عزتیں، جو نعمتیں، جو فضل، کرم، رزق اور جو بادشاہت ملی وہ کبھی نہ ملتی۔
کیوں؟ پہلے اللہ کے رسول نے لیا، پہلے اللہ کے رسول نے لیا اور پھر واپس لوٹایا، کہ جس کا بھی دین اسلام کے اوپر حق تھا، جس نے دین اسلام کے اوپر احسان کیا، احسان کا لفظ آیا ہے کہ جس نے اس کی خدمت کی، جس نے اس پہ احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کی، وہ انسان تھے یا جنات تھے، اللہ نے ان کی نسلوں کو رنگ دیا کہ تو نے میرے دوست کا ساتھ دیا۔ اللہ کے نبی دوست ہی تھے نا۔ تو جو آپ اللہ والی محفلوں میں آتے ہیں تو پتہ نہیں یہاں آنے سے پہلے آپ کے لیے کون کون ہاتھ اٹھاتا ہے اور کون کون آپ کو قبول کرواتا ہے۔ وہ خلوت کی آنکھیں، وہ خلوت کی سسکیاں، وہ خلوت کے آنسو۔ ایک اللہ والے فرماتے تھے اپنے مرید کو کہ جس مقام اور مرتبے پہ تو پہنچا ہے تو اپنی ریاضت کی وجہ سے نہیں پہنچا، تیرے مرشد نے جو تیرے لیے اپنا جائے نماز گیلا کیا اس کی وجہ سے پہنچا ہے۔ ایک مرید کی جڑوں میں، ایک مرید کی جڑوں میں اس کے مرشد کے آنسو ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں اڑتا کوئی، ایسے نہیں۔ اگر صحابہ کرام نے نبی پاک سے عشق کیا، ان کا تو روز ہی 12 ربیع الاول تھا۔ جب بندے کو عشق ہو جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ ہر وقت یار کا چہرے کے سامنے رہتا ہے۔ کب رہتا ہے؟ جب عشق ہو جائے۔ عشق سے پہلے کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ عشق سے پہلے اس کے اندر ادب آتا ہے۔ عشق سے پہلے ادب آتا ہے۔ جس کے پاس ادب ہے اسی کے پاس سب کچھ ہے، کیونکہ عشق سونگتا ہے۔ عشق کیا کرتا ہے؟ سونگتا ہے کہ ادب کس کے اندر ہے، کس کے اندر میں نے منتقل ہونا ہے، جس میں ادب ہوتا ہے، جس کے اندر خدمت ہوتی ہے۔ اور ادب کیسا ہو؟ میں نے اپنے مرشد سے آج تک، اب کبھی میرے مرشد سے اگر میری فون پہ بات ہو یا وہ وائس میسج بھیج دیں، میں نے کبھی بے وضو نہیں سنا تھا، میں نے کبھی لیٹ کے نہیں سنا تھا۔ ظاہر ہو یا پوشیدہ، ادب ایک جیسا ہو۔ جب تم ایک جیسے ہو جاؤ گے، دربار رسالت کے دروازے پھر کھلتے ہیں۔ دربار رسالت کا تعلق پتہ کہاں سے ہے؟ تیرے مرشد کے دل سے، عبادت سے نہیں ہے میرے بچوں، عبادت سے نہیں ہے۔ جو وہاں تک پہنچے ہیں انہیں پوچھو کون سی عبادت تھی، وہ کہیں گے ایک تھی، یار، صرف یار، مرشد۔ تو جس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، جس کو بھی دربار رسالت سے ملا، اس کو بے لوث عشق کرنے سے، بے لوث خدمت کرنے سے ملا ہے۔ میں جب شروعات کے اندر اس سفر میں چلا تو میں ہر نماز کے بعد اہل بیت کے لیے دعا کیا کرتا تھا، اور الفاظ بھی کو خاص نہیں تھے، وہی دعا جو بندہ اپنے لیے مانگتا ہے، مگر ایسے دعا مانگو کہ جیسے بچہ آئی سی یو میں پڑا ہوا ہو، بچہ آئی سی یو میں اور باہر تو دعا کر رہے ہیں۔ میرا بیٹا ہے بڑا محمد، تو ایک دن ایک رات یہ دوسرے کمرے میں تھا، اس کی اماں اس کو اپنے کمرے میں لائی، اور اس کی 2 انگلیاں، یہ والی اور یہ والی، اس کی اماں کے ہاتھ میں تھی، اور اس نے دوسرا پورے کا پورا وزن دوسری طرف ڈال دیا
اور ایک آواز آئی ٹک، اور یہ دونوں انگلیاں نکل گئی. اب یہ 4.5 سال کا بچہ ہے، اور کتنی ہڈی مضبوط ہوگی؟ ہاں، کوئی بھی نہیں. تو جب یہ رویا تو رو کو پتا اس نے کس کو آواز دی؟ جو اس کی گٹی کے اندر تھی. کہ بابا علی آپ کہاں ہیں؟ اور وہ پھر آئے. میں 12 ربیع الاول کے لیے پڑھائی کر رہا تھا اپنے کمرے میں. یہ جو آپ کے کیپس بھی ہیں اور جو بیج آپ لوگوں نے لگائے، اور سارا پانی تیار کرنا تھا اس کے لیے، اور پورے 12 ربیع الاول تک روزانہ درود تاج ایک محسوس تعداد میں پڑھنا تھا. تو میں جب اپنے کمرے میں گیا تو میں نے 2 نفل پڑھے، اور 2 نفل پڑھ کے اہل بیت کو ہدیہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، امام حسن حسین کو، غوث اعظم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو، جن کو یہ روزانہ ہدیہ کرتا ہے، انہیں میں نے ہدیہ کیا. اور ان سے صرف ایک عرض کی کہ میں نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ بیٹا جب تجھے کوئی مشکل آئے، جب کبھی تو نے کچھ مانگنا ہو تو حضرت علی سے ضرور مانگنا، اہل بیت سے ضرور مانگنا، رسول اللہ سے ضرور مانگنا، غوث اعظم سے کچھ بھی کہہ لینا، مانگ لینا، وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی اذن سے عطا فرمائیں گے. تو اس نے ان سب ہستیوں کو ہدیہ کر کے کہا کہ میرا یہ بروک ہو گیا، یہ ٹوٹ گیا ہے. اب ٹوٹی ہوئی ہڈی ہو، آپ کو پتا ہے کتنے دن لگتے ہیں؟ اسی رات اس نے ٹھیک کروایا سارا، اور بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا. صرف ایک بات کہتا تھا کہ وہ کہاں ہیں، وہ ٹھیک کیوں نہیں کرتے اسے. اور میں نے اپنے کمرے جا کے کہا، کمرے میں، کہ میں نے اس کو یہ بات اس کے دل میں ڈالی ہوئی ہے، آپ نے میری عزت رکھنی ہے اس بچے کے سامنے. میں اسے آنکھیں نہیں ملا سکتا کیونکہ مجھے پوچھتا ہے. اگر وہ اسے ٹھوکر لگے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو میرے پاس آتا ہے تو کہتا ہے مجھے بابا علی کیوں نہیں بچانے آئے، مجھے رسول اللہ کیوں نہیں بچانے آئے. یعنی تو ان کا نام لیتا ہے، وہ کہتے ہیں تو ان کا نام لے کے کہتا ہے وہ سارے کام کر سکتے ہیں. تو وہ کہاں ہیں؟ اس رات اجر کی رات تھی. یہ اپنے پورے بازو کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہا تھا، اس کی انگلیاں ٹوٹ چکی تھیں. اس بچے جیسی کیفیت پیدا کرنی ہے کہ آپ ٹھیک کریں، آپ ٹھیک کروائیں. اگر ٹوٹی ہڈیاں جڑ سکتی ہیں، میرے تیرے مسئلے حل کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ اس کو اس حال ثواب کی عادت اس کی والدہ نے ڈالی ہے. مائیں پورے دین کو گھر کے اندر لے کے نافذ کرواتی ہیں. باپ تو دہلیز تک لے کے آ سکتا ہے، جو بھی لے کے آ سکتا ہے، گھر کے اندر کس نے کرنا ہے؟ ماں نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا آج
یوم ولادت، یوم میلاد اور یوم ولادت ہے، جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلے۔ ایک بات یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جس پہ میں راضی ہو جاؤں، یعنی نبی پاک جس پہ راضی ہو جائیں اور جس پہ ان کی اہل بیت راضی ہو جائے، اس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور ہم ابھی نہیں جانتے کہ اللہ کا راضی ہونا کیا ہے، کتنی بڑی بات ہے، کامیابی بس ختم، اس کے آگے کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ کبھی بھی میرے بچوں آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے، آپ کی ساری دعائیں، ایک بات یاد رکھو، آپ کی ساری دعائیں روزانہ جتنی مانگتے ہو، جو وقت کا سب سے بڑا غوث ہوتا ہے اس کے پاس جاتی ہیں۔ کس کے پاس؟ وقت کے سب سے بڑے غوث کے پاس۔ اور وہاں دیکھا جاتا ہے دو چیزیں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ اب میں آپ کو تکوین کی تھوڑی سی بات سمجھانے لگا کہ آپ جس نبی کی محفل میں تشریف لائے وہ آپ کا نبی کتنا کریم ہے۔ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں آپ کی دعا کے اندر، ایک اخلاص، خلوص، اور ایک آپ کی نسبت۔ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک خلوص کہ خلوص کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے، اور ایک آپ کی نسبت دیکھی جاتی ہے۔ جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں بغیر تخیر کے ملتا ہے۔ کچھ بھی، جتنی مرضی عبادت کر لو، جتنی مرضی ریاضت کر لو، جتنے مرضی چلے کاٹ لو، جس کے پاس خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، وہ بندہ ناکام ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بعض بزرگوں کے پاس 15 سال، 20 سال بندہ بیٹھا رہتا ہے، کچھ نہیں ملتا، اور ایک آتا ہے سارا کچھ سمیٹ کے لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ وہ مطلب سے نہیں آتا، وہ مطلب سے نہیں آتا، وہ ایک مقصد لے کے آتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو پانا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، اس سفر میں جس کی طلب اللہ ہے، جس کی طلب اللہ ہے، اس سفر کا نتیجہ اللہ ہی ہے۔ یعنی ابتدا اللہ ہے نا۔ آپ کسی بزرگ کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس کیا لینے گئے؟ اللہ کو پانے کے لیے گئے، اللہ کو لینے کے لیے گئے۔ اب جو بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ۔ تو سب سے پہلے اگر کوئی نعمت پانی ہے، پہلے یہ دیکھو کہ اس چیز کا اختتام کیا ہوگا، تو پھر خلوص کے ساتھ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دو۔ تو جب میں بتا رہا تھا کہ جب میں نے ہر نماز کے بعد دعا کیا کرتا تھا اہل بیت کے لیے، نبی پاک کی اولاد کے لیے، میں نے درود پڑھنے والے بڑے بندے دیکھے، نفل پڑھنے والے بندے بڑے دیکھے، قرآن پڑھنے والے بندے بڑے دیکھے، مقام ابراہیم پر سجدے کرنے والے بڑے دیکھے، غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹے ہوئے روتے ہوئے بڑے دیکھے، بڑی آہیں، بڑی سسکیاں، مگر انہیں وہ کچھ نہیں مل پایا جو انہیں اہل بیت سے محبت کرنے کے بعد ملا۔ اہل بیت کائنات کا راز ہے۔ کائنات کا راز کیوں ہے پتہ ہے؟ کیونکہ میرے نبی کا خون ان کے اندر ہے۔ جس بزرگ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پینے کے لیے لعاب دہن ملا،
شیخ عبد القادر جیلانی کو ملا نا 7 دفعہ، اور حضرت علی انہوں نے 6 دفعہ پلایا، 6 دفعہ نبی پاک نے اور 7 دفعہ حضرت علی نے پلایا۔ کہ یعنی نبی پاک نے پلا دیا لاب دہن، پھر مولا کائنات کو پلانے کی کیا ضرورت تھی؟ دراصل جو نبی پاک نے لاب دہن پلایا اور جو معرفت اندر آئی، جو ایک سمندر اندر آیا، اس کا لاک کھولنے کے لیے علی کا لاب دہن کی ضرورت تھی۔ اور جس کو مولا کائنات اپنا فیض عطا فرما دیں، اپنے جلال میں سے جلال عطا فرما دیں، پھر اس لاک کو کھولنے کے لیے 2 ہستیوں کے لاب دہن کی ضرورت ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا امام حسین۔ پھر علی کی سمجھ آتی ہے، اور جب علی ملتا ہے اس کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ علی کے ملنے سے پہلے عباس علمدار ملتا ہے، حضرت عباس علمدار۔ جس کو حضرت عباس علمدار ملے اسی کو علی ملے، کیونکہ جس کے پاس عباس نہیں ہے اس کے پاس علی نہیں ہے، اور یہ پک کی بات ہے، اور یہ مشاہدے کی بات ہے، اور یہ راز کی بات ہے۔ مجھے میرے مرشد نے بتایا، ایک دفعہ ایسی بیٹھے باتیں ہو رہی تھی تو مجھے میرے مرشد نے بتایا کہ بیٹا جس کو عباس ملتا ہے اسی کے پاس علی ہے، اسی کے پاس علی کا فیض ہے، اور جس کے پاس فیض ہے عباس کا، اور عباس علمدار کا فیض کون دیتا ہے جانتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرا سینہ عباس کا سینہ ہے، تیرا فیض عباس کا ہی فیض ہے، اور تیرا ہاتھ عبیس کا فیض ہے، عباس کا فیض ہے، تیرا ہاتھ عباس کا فیض ہے۔ عباس علمدار دروازہ ہیں کس بارگاہ کا؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ اور مولا کائنات کس ہستی کا دروازہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور ان سب ہستیوں کا ایک اور دروازہ ہے، اس کا کیا نام ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ اور ان کا ایک وقت میں اس کائنات میں ایک جانشین ہوتا ہے، جس کے پاس فیض ہوتا ہے اس کا، یعنی اگر وہ لائن بھی لگا دے، لکیر بھی لگا دے، تو غوثیہ فیض اس میں جاری ہو جاتا ہے۔ تو جس کے پاس غوثیہ فیض ہے اسی کے پاس سب سلاسل کا فیض بھی ہوتا ہے۔ تمام رجال الغیب، تمام غوث کتب ابدال، اور تمام صاحب ڈیوٹی بزرگ اس کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پہ خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، تب یہ مقام ملتا ہے۔ یہ مقام عبادت سے نہیں ملتا، یہ مقام آپ کی ریاضت سے نہیں ملتا۔ جو رات گزری ہم بیٹھے ہوئے تھے گھر، تو میں اندر درود تاج پڑھ رہا تھا، اپنا سبق سارا پڑھ رہا تھا، تو ہمارے شوکت صاحب ہیں، ڈرائیور ہیں، تو وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے گراج میں۔ تو میں نے انہیں کہا تھا آپ بیٹھیں، تو ہم پھر میری جال میں جانا ہے جہاں رات کو انتظام ہو رہا ہے، دیکھ کے آنا ہے۔ ہم 1-2 بجے آئے یہاں پر رات کو، تو وہ باہر بیٹھے کرسی پہ، تو انہوں نے پیچھے لائٹ جلائی ہوئی تھی اوپر۔ اب وہ لائٹ جلا کے کرسی پہ بیٹھے، اب پیچھے سے کوئی لائٹ بند کر دے، انہیں لگے شاید نیند میں ہوں میں، کہ وہ کہ سر کو ہلائیں اس طرح سے، جھٹکیاں لگائیں۔ تو پھر انہوں نے لائٹ کو آن کیا، جو ہی کرسی پہ بیٹھے پیچھے ٹک کی آواز آئی، پھر لائٹ بند ہو گئی۔ پھر کہتے میں تھوڑا سا ڈرا،
کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر دوسری دفعہ، تیسری دفعہ پھر انہوں نے جب لائٹ آن کی، پھر ٹک کی آواز آئی کہ لائٹ نہیں جلانی. تو کہنے لگے کہ میں حقیقی طور پہ ڈر گیا. تو کہتے میں نے آپ کے کمرے کی لائٹ دیکھ رہا تھا جل رہی ہے، تو میں نے کہا لگتا ہے اندر کچھ پڑھ رہے ہیں، اب آپ جانو اور یہ لوگ جانے. اور جنہوں نے گھر میں لائٹنگ لگائی تھی نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کرامتیں نہیں بتا رہا، میں بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہات پھر کیسے فرماتے ہیں، وہ غیبی مخلوق آپ کی طرف کیسے متوجہ ہوتی ہے. جو کیا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جو خوش ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر کائنات کے معاملات کس طریقے سے عجائب اور غرائب سامنے آتے ہیں. میلاد النبی جو ادب اور محبت سے مناتا ہے، اس کو ایک چیز سب سے پہلے عطا کی جاتی ہے. کوئی بتا سکتا وہ کیا ہوگا؟ بخشش، مغفرت. جب آنکھیں بند ہونے والی ہوں گی نا، تو اللہ اس کے سامنے وہ محفلیں لے کے آئے گا جہاں وہ بیٹھا کرتا تھا. بڑے پیار سے، محبت سے جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، انہیں میں کہتا ہوں کہ دیکھو کبھی محفل کو مس نہ کرنا، کبھی اس محفل کو نہ چھوڑنا، یہ تیرے بڑے کام آئیں گی. کئی محفلیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اسی لیے رکھی ہوتی ہیں کہ وہاں بہت کچھ ملنا ہوتا ہے، وہاں بڑے اللہ کے راز ہوتے ہیں، وہاں بڑا فضل و کرم ہوتا ہے، وہاں اللہ کی عنایتیں الگ ہوتی ہیں. آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بھی بڑے سنے، پڑھے بھی، مگر نہ تو میں معجزے آپ کو بتا رہا ہوں، صرف ایک چیز بتا رہا ہوں کہ اس باطنی راز کیا ہے، باطنی میں کیا ہوتا ہے، پس پردہ کیا نظام چل رہا ہے، کس طریقے سے نظام چل رہا ہے. وہ کون سی ایسے ایک ہستی تھی، وہ کون سا ایسا بزرگ ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے؟ کون تھے؟ شیطان. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس نے مٹی اپنے بالوں میں ڈالی. اسے پتا تھا کون آیا ہے، کس کی پیدائش ہوئی، اسے پتا تھا، وہ جانتا تھا. اصل میں وہ پیدائش کا نتیجہ دیکھ رہا تھا. بخشش ہو گئی، پروانے مل گئے، وہ آ گیا جس کی وجہ سے بخشش ہونی تھی. رحمت للعالمین، دافع البلائی والوبائی والقحطی. درود تاج کو پڑھا کرو اور درود تاج کو سمجھا کرو. مجھے درود تاج کی اجازت سب سے پہلے جہاں سے ملا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات تھے، جنہوں نے درود تاج عطا فرمایا. اس کی کتنی اہمیت ہوگی. دیکھو جو روحانیت میں بندہ چلتا ہے نا، تو ایسے واقعات اس کے ساتھ آتے ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، کوئی چھپانے والی بات نہیں. جو چھپانے والی بات ہوتی ہے اس کو تو ہوا بھی نہیں لگنے دی جاتی. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اور جو درود پاک پڑھتا ہے اس کے اپنے ہی مشاہدات بھی اس کے اپنے الگ قسم کے ہیں، اس کی خوشبو بھی الگ ہے، اس کے کمالات بھی الگ ہیں. سب سے بڑی ولایت ہے نا، جس کے پاس درود پاک ہے نا، ولایت سب سے بڑی اسی کے پاس ہے. اور ایک ساتھ اور چیز بھی اگر اس کے پاس ہو تو اس کی ولایت کا وزن کوئی ایک بندہ نہیں اٹھا سکتا.
یعنی اس کی نعمت ایک بندے میں تقسیم نہیں ہو سکتی جس کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک درود پاک اور دوسرا اہل بیت سے عشق۔ اور ایک محسوس وقت تک اس کو سورۃ اخلاص بھی پڑھائی جاتی اور لاکھوں کروڑوں میں اربوں میں پڑھائی جاتی، کیونکہ سورۃ اخلاص کا ورد جون سا ہے یہ اللہ کی ذات سے ہے، یعنی توحید سے ہے۔ اور جو قلندر ہیں وہ بڑے سخت توحید پرست ہوتے ہیں، وہ محبوب میں بھی توحید پرست ہیں اور اللہ کی ذات میں بھی توحید پرست ہیں۔ اگر مرشد سے عشق کیا تو کمال کیا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا تو کمال کیا، اگر ان سے اہل بیت سے عشق کیا تو کمال کیا، اور اگر اللہ تک پہنچے تو پھر کمال کیا۔ اور ولی کہاں جا کے ولی مکمل ہو جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر ولی مکمل ہوتا ہے، مقام محمدی کے اندر ولی مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تو ابھی بہت آگے ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ ہمیں یہ جو عشق ہے، یہ تیری امانت ہے، یہ ہم کہاں رکھیں جہاں سے انسان ڈھونڈ نہ پائے؟ کیا ہم اسے سمندروں میں رکھ دیں؟ تو اللہ نے فرمایا یہ سمندر میں بھی تلاش کرے گا اور پا لے گا۔ کیا ہم اسے اللہ پہاڑوں پہ رکھ دیں؟ تو اللہ نے کہا یہ پہاڑوں پر بھی چڑھے گا، وہاں بھی پا لے گا۔ اللہ ہم اسے فضاؤں میں چھپائیں، ہلاؤں میں چھپا دیں؟ تو اللہ نے کہا یہ وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ تو فرشتوں کو اب سمجھ نہیں آئی کہ اللہ یہ تیرا عشق، یہ تیرا تعلق، یہ معرفت ہم کہاں رکھیں، یہ پہچان ہم کہاں رکھیں؟ اللہ نے فرمایا انسان کے اپنے ہی اندر رکھ دو، یہ کبھی نہیں جھکے گا، کبھی نہیں دیکھے گا اندر اپنے، یہ مجھے باہر تلاش کرے گا اور میں اسے اندر ملوں گا۔ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے نا، تو شارک کہاں ہے؟ باہر، یعنی اندر۔ ایک بزرگ کہنے لگے تجھے پتا میں کون ہوں؟ کہنے لگے حضرت نہیں پتا۔ تو کہتا ہے میں اللہ کا تخت ہوں۔ انہوں نے کہا آپ اللہ کے تخت کیسے ہیں؟ یہ تو معاذ اللہ کفر ہے۔ اس نے کہا نہیں، اللہ نے کہا تھا میں مومن کے دل، جو مومن کا دل ہے وہ میرا کیا ہے؟ مومن کے دل اللہ کا عرش ہے۔ کیسے پتا چلے کہ مومنوں میں؟ کیسے پتا چلے گا؟ مومن کی بڑی نشانیاں ہیں، مومن کی بہت نشانیاں ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ یہ فوجی افسر ہے یا پولیس افیسر ہے، مگر اس میں رینک ہوتے ہیں نا، جو مومن ہے اس کے اندر بھی رینک ہے۔ ایک رینک جو سب سے بڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ محبت کن سے فرمائی؟ بس تو نے وہ تلاش کرنے چہرے، اور ان چہروں میں سے سب سے بہترین چہرے میرے نبی کی اہل بیت ہیں۔ ایک عمل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اس کا اجر خود عطا فرماتے ہیں، وہ جانتے ہو کیا ہے؟ جب آپ میرے نبی کی اہل بیت سے اچھا سلوک کرتے ہو، ان کی ضرورت پوری کرتے ہو، ان کا خیال رکھتے ہو، تو میرے نبی آج بھی اس عمل کا اجر براہ راست عطا فرماتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں جب بھی اپنے نبی کی آل کا خیال رکھتا ہوں، ان کی ضرورت پوری کرتا ہوں،
تو مجھے اپنے لیے مانگنے کی آج تک ضرورت نہیں پڑی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے کچھ پیسے نبی پاک کے لیے صدقہ کر دیا، اور میں اہل بیت کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے مجھے نہیں پتا کہ میرے گھر میں رزق کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے۔ میں نے اسے کہا چھوڑنا مت، دربار رسالت میں تیرے لیے بڑی خیر کی باتیں ہو رہی ہیں، عرش پہ تیرے لیے بڑی خیر کے فیصلے ہو رہے ہیں، چھوڑنا مت۔ وہ کہنے لگا مجھے کیسے پتا چلے گا میرے لیے کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا تیرے عمل تجھے بتائیں گے تیرے لیے کیا فیصلہ ہو رہا ہے، تیرا عمل تجھے بتائے، تیرا عمل۔ جب تو کسی ایک حقدار کو تلاش کرے گا، اگر سید نہیں ہے تو بھی اللہ کہتا ہے میں تجھے وہ دوں گا جس کا تو بھی حقدار نہیں تھا۔ اور اگر تو سادات میں سے، میرے نبی کی آل میں سے، جب تم کرو گے ایسا، میں نے نہیں دیکھا کہ اس کی نسل میں ولایت نہ چلی ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے جس ولی کی بھی زندگی کو پڑھا، پرکھا، جانا، پہچانا، اس کے اندر ایک چیز مجھے ملی، اور وہ تھی اس نے اہل بیت کی خدمت کی، دعاؤں کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنے قدم کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے، جس طرح بھی ہوا اس نے سادات کی خدمت کی۔ پھر سادات کی خدمت کرنے سے ملتا بھی وہ کچھ ہے کہ جو عبادت اور ریاضت سے نہیں ملتا۔ اگر میرے نبی کی اولاد سے محبت کرنے کا اجر یہ ہے تو میرے نبی سے محبت کرنے کا، عشق کرنے کا اجر کیا ہوگا؟ اس کی خوشی میں خوش ہونے کا اجر کیا ہوگا؟ اور جہاں اس کا نام لیا جاتا ہے، میرے نبی کا مبارک نام لیا جاتا ہے، وہاں جانے سے کیا ملتا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا، شرابی تھا، اور اس کے اندر کوئی ایسے عیب نہیں تھے کہ جو بچے ہوں، سارے عیب اس کے اندر تھے۔ آخری وقت تھا اور کوڑے دان پہ سسکتے ہوئے اس کی جان نکل گئی۔ تو تمام جو موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے وہ کہنے لگے کہ بڑا گناہگار تھا، شراب پیتا تھا، فلاں کام کیا کرتا تھا، فلاں عیب کیا کرتا تھا۔ اس کا ہم نے آخری جو رسومات ہیں وہ ادا نہیں کرنی، اس وقت کی جیسی بھی تھیں وہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کا نزول ہوا کہ موسیٰ ہمارا ایک دوست ہے، ہمارا ایک دوست ہے اور فلاں جگہ پر ہے، اس کی آخری رسومات آپ نے ادا کرنی۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑے دوڑے گئے، اپنی امت کے لوگ بھی لے کے گئے کہ آؤ وہاں اللہ کے دوست کی آخری رسومات ادا کریں۔ تو جب گئے تو وہی بندہ وہاں پڑا ہوا تھا، تو سب کی ایک دفعہ چیخیں نکلی، ایک دفعہ پریشان ہیں، حیران ہیں کہ یہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں دیکھ کے حیران، انہوں نے اللہ سے عرض کی اللہ اس معاملے کو مجھ پہ کھول تو صحیح۔ تو جب اللہ نے اس معاملے کو کھولا تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ وحی آئی کہ موسیٰ، اس نے تیرے کتاب میں جو تیرے پہ صحیفے نازل ہوئے، ہمارا ایک دوست آنے والا ہے جو آخری امت کا نبی ہوگا، وہ تیری صحیفے، تیری اس کتاب میں جو اس کا نام تھا کہ روزانہ رات کو اسے چوما کرتا تھا، اور آج اجر ملنے کا وقت تھا، آج اجر ملنے کا دن ہے، اور یہ میرا دوست ہے، اس کی آخری رسومات تم ادا کرو گے، کیونکہ اس نے میرے محبوب کے اسم کو، اس نے میرے محبوب کے نام کو چوما تھا۔ اگر سچے دل سے، محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چومنے سے
بخشش ہوتی ہو، تو میرے دوستو بخشش کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ساری زندگی میں جو کمایا وہی ہے، وہ ساری زندگی میں جو آپ لوگوں نے ساری زندگی میں کمایا وہ آخری لمحوں میں ملنا ہے. جو آپ نے آخری وقت میں جو پانا ہے وہی ساری آگے جنت میں وہی سب کچھ چلنا ہے. اور ہمارا تعلق کوئی دوزخ سے نہیں ہے بھائی. جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہوگا، جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کا عشق ہوگا. اور ایک بات یاد رکھو، اس بات کو اپنے دل کے اوپر نقش کر لو، اس بات کو اپنے دل کے اوپر نقش کر لو. یہ مشاہدے کی بات ہے، یہ دربار رسالت کی بات ہے، یہ اس کچہری کی بات ہے جہاں اللہ کے ولی بیٹھتے ہیں، کہ جو فقیری ہے، جو معرفت ہے، جو ولایت ہے، جو فقیری ہے، یہ مولا کائنات عطا فرماتے ہیں. اور فقیری مکمل نہیں ہوتی تب تک جب تک حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کی توجہات نہ پڑیں ایک فقیر پر، اس کی فقیری مکمل نہیں ہوتی. یہ بات لکھ لو اپنے سینے پہ، اپنے دل کی دیواروں پہ یہ بات لکھ لو، اس کی فقیری مکمل نہیں ہوتی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھو میرے دوستوں. یہ اللہ کے رازوں میں سے راز بتا رہا ہوں. اور جس نے ان ہستیوں سے محبت کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسیع رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، کرم کے دروازے کھولتا ہے، عافیت کے دروازے کھولتا ہے، عطاؤں کے دروازے کھولتا ہے، اس معرفت کے دروازے کھولتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھولتا ہے، کھولتا ہے، کھولتا ہے. تو ایک فقیر کی فقیری مکمل نہیں ہوتی جب تک ان ہستیوں کی توجہات نہ ہوں. اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان تین ہستیوں کے بغیر دربار رسالت کے اندر داخلہ نہیں ہے. اگر ان ہستیوں کے بغیر دربار رسالت میں داخلہ نہیں ہے تو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی کے بغیر دربار رسالت تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھو. ان ہستیوں کے بغیر گزارا نہیں ہے، روحانیت میں ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس دنیا میں ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ کن کی نسل میں سے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بات یاد رکھو. اور حضرت بابا فرید پتہ ہے کس مرتبے اور مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کا بیٹا، اور کتنی پشت میں چلتا ہوا آ رہا ہے وہ بابا فرید. پتہ ہے کیا مرتبہ اور مقام ہے؟ ایک تو ہے قطب الاقطاب، آپ قطب الاقطاب ہیں، اور آپ کا درجہ اور مقام کیا ہے کہ ایک مقام ہے روحانیت میں جسے کہتے ہیں دریائے وحدت. اس دریائے وحدت میں جب تک ایک ولی غوطہ نہ لگائے، غوطہ زن نہ ہو، اس کو ولایت نہیں ملتی. اور بابا فرید اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اسی دریا کے کنارے میں ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں. یعنی ان کی ڈیوٹی ہے اس دریا کے پاس. ایک عمر کا بیٹا ہے، عمر کا بیٹا ہے، عمر کا حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ. آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم جو 4 بڑے اقطاب ہیں،
جو بڑے کتب ہیں، کتبوں کے کتب، ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاؤں گا، اور وہ سارے کے سارے 4 کتاب ہیں وہ آل رسول میں سے ہیں، کہ نبی کی اپنی آل کے اندر کیا کمال اور برکات ہیں، اور نبی کے جو صحابہ تھے ان کی نسلوں کے اندر، میرے نبی کی نسلوں کے اندر اور ان کے صحابہ کی نسلوں کے اندر اللہ نے کیسے کیسے جاں باز اور شہباز پیدا فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جس کو بھی ولایت کبریٰ ملی، ولایت کبریٰ ملی، بڑی ولایت ملی، اس کے پاس 2 چیزیں ہوں گی، ایک وہ عاشق ہوگا نبی کی آل کا، اور جو عاشق ہوتا ہے نبی کی آل کا وہ نبی کا ہی عاشق ہوتا ہے، وہ محبوب رسول ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس نبی کا عشق ہوگا، ان کی نبی کی آل کا عشق ہوگا، اور اس کے پاس ادب ہوگا، اور وہ اہل بیت کی خدمت کرتا ہوگا، تلاش کرتا ہوگا ان کے چہرے، اسے پتا ہے میرے نبی کہاں خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے نبی کی معرفت پا چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ میرے نبی کی آل کے لیے دعا تو کر سکتے ہو نا۔ اگر میرے پاس مال نہیں، میں اپنے نبی کی آل کے لیے دعا تو کر سکتا ہوں، پھر دعا بھی کیسے کرنی ہے؟ جیسے اس 4 سال کے بچے نے کی، کیا کہاں ہیں، اسے پتا ہے، اس کے شعور اور لا شعور کے اندر وہ چیزیں بیٹھ چکی ہیں کہ میں اگر نبی سے اور ان کے گھر سے مانگوں گا تو مجھے ملے گا، اور وہ ملے گا اللہ کے اذن سے، اللہ کے فضل سے ملے گا، کیونکہ جس نے بھی جس کو عطا کیا وہ اللہ کے فضل اور اللہ کے اذن سے عطا فرمایا۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، وہ مولا کائنات ہیں، وہ خلفائے راشدین ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، وہ اولیاء کرام ہیں، وہ غوث قطب ابدال رجال الغیب ہیں، وہ ولی ہے، وہ فقیر ہے، وہ قطب الاقطاب ہے، وہ جو بھی ہے اس کو اللہ نے عطا فرمایا کہ جا میری عطا سے تو میری مخلوق میں بانٹ، تقسیم کر جا کے، اور پھر اللہ تعالیٰ بناتا ہے گنجے شکر بھی، گنجے بخش بھی، غریب نواز بھی۔ تو کس کی عطا سے بنا؟ یہ اللہ کے ہی فضل، اللہ ہی کے کرم سے بنا، اور ان کے پیچھے ایک ہستی کی دعا ہوتی ہے، اس ہستی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک سے اپنی نظر نہیں ہٹانی، نبی کی اہل بیت سے اپنی نظر نہیں ہٹانی، جس کو بھی ملا انہی ہستیوں کے نام سے ملا، جس کی بھی بلائیں ٹلی انہی کے ناموں کی برکت سے بلائیں ٹلی۔ یہ رد البلا ہیں، رد البلا، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ علم، علم، علم کس کو کہتے ہیں؟ درد کو، تکلیفوں کو، آفتوں بلاؤں کو، پریشانیوں کو، جادو ٹونے کو، رکاوٹوں کو، بندشوں کو، پریشانیوں کو، رزق کی کمی، صحت کی کمی، روحانیت کی کمی۔ یہ ایک جگہ ہے، ایک در ہے جہاں سے مانگا جائے تو 100% ملتا ہے، 100% ملتا ہے، اور ضرور ملتا ہے۔ درود تاج کی آپ سب کو اجازت ہے، کم از کم 3 دفعہ، 11 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 21 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 41 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 92 ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شب جمعہ کو کوشش کرو کہ 92 ٹائم پڑھا جائے۔ شب جمعہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، شب جمعہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ شب جمعہ کو کبھی ضائع مت کرنا، شب جمعہ کو کبھی ضائع نہیں کرنا، اور اپنی عبادت، اپنی ریاضت اور اپنے چلوں کو، میں نے جب یہ درود تاج مکمل کیا نا تو میں نے نبی پاک کو بھی ہدیہ کیا، مولا کائنات کو، بی بی جان کو بھی، اور ان کی اہل بیت کو بھی۔ جس نے میرے نبی کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت پیدا کرنی ہے، میرے نبی کے دل میں جگہ بنانا چاہتا ہے، میرے نبی کی بارگاہ اقدس میں، کس میں؟ بارگاہ اقدس،
ان کی رسالت میں، ان کی دل میں، ان کی کچہری میں جو جگہ بنانا چاہتا ہے، جو بارگاہ رسالت میں جگہ بنانا چاہتا ہے، وہ ایک کام لازمی کرے، پڑھو درود، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، مگر درود پڑھے ہو تمہیں اہل بیت سے محبت کم ہے یا آگے بھی ابھی وہ چنگاری تیری دل میں نہیں لگی، ابھی وہ مقام نہیں آیا۔ میرے پاس بہت سے لوگ آئے کہ درود پاک پڑھتے ہوئے اتنا وقت ہو گیا دل کی آنکھ نہیں کھل رہی، کیا میں اس مقام اور مرتبے پہ نہیں پہنچ پا رہا؟ تو میں نے اسے کہا کہ لگتا ہے تیری یہ والی سائڈ تھوڑی کمزور ہے۔ جب اس نے اہل بیت سے محبت کے لیے قدم اٹھائے تو واللہ اس کے اہل بیت کی ہستیاں اس کے سامنے ایک میزبان کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ ایسے ایسے بندوں کو اہل بیت کی ہستیوں کی زیارت ہوئی جو کہتے ہیں کہ ہمیں نام لیتے ہوئے ان ہستیوں کی شرم آتی ہے کہ ہم عبادت کے اس مرتبے اور مقام پر پہنچے ہی نہیں کہ ہم وہ نام لے سکیں۔ صرف وجہ کیا تھی؟ ایک نسبت سچی تھی اور ایک عشق سچا تھا اہل بیت سے۔ تو جو ہی عشق سچا ہوا، خلوص ہوا، تو عبادت ریاضت کی شرط ختم کر دی گئی کہ تو جیسا بھی ہے ہمارا ہے۔ تو یہ صرف یہی نہیں، اس کی میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، صرف آنکھ جب آخری وقت ہوگا اس کا اجر نظر آئے گا جس نے اہل بیت سے محبت اور عشق کی ہوگی۔ وہ سامنے وہ ہستیاں، میں ابھی بی بی پاک دامن گیا ہوا تھا چند دن پہلے، تو باہر وہاں اندر کام چل رہا تھا، تو میں باہر بیٹھا ہوا تو ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا اندر خیالوں میں، دل میں، نظر تو آتا نہیں مجھے، میں ویسے ہی عرض کر رہا تھا کہ آپ کے در پہ جو آئے تو وہ آپ کی توجہ کے بغیر کیسے جا سکتا ہے؟ اور میں سورۃ اخلاص پڑھتا رہا اور کچھ مٹھائی لے کے گیا، وہ تقسیم کروائی ساری، اور کھانا بھی بنوایا۔ اس دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات کا دن بھی تھا، تو میں انہی کے گھر گیا جن کا وہ بچہ تھا، کیونکہ حضرت علی کی اولاد میں سے ہے نا بی بی پاک دامن۔ تو میں نے کہا میں حضرت ابراہیم کی نیاز بھی لے کے آیا ہوں، یہ بھی قبول کریں کیونکہ آپ کے بڑے ہیں وہ، اور دوسری یہ میں آپ لوگوں کے لیے بھی نیاز لے کے آیا، اس کو قبول فرمائے۔ نہ نیکی ہے، نہ تقوی ہے، نہ طہارت ہے، نہ کوئی عبادت ہے۔ ہاں مجھے پیغام ملے تھے آپ کے، تو میں بس شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا، ان پیغامات کا شکریہ ادا کہ آپ نے مجھے بھی یاد رکھا۔ تو ابھی میں باتیں کر رہا ہوں، ابھی یہ باتیں میں کر رہا تھا، پیچھے سے ایک بندہ آیا اور اس کے ہاتھ میں سبز چادر تھی، اور باہر میں دکان کے اندر نکر میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی بندہ میرے تک آئے نہ، اور وہ پیچھے آیا اور آ کے اس نے نا میری طرف دیکھ کے کہتا یہ تیری ہے، یہ گلے میں ڈال دی۔ ایک بات بتاؤں، یہ جو چادر کا مل جانا ہے نا، یا دربار سے ان کی مبارک قبر سے پھولوں کا مل جانا ہے، یہ اس صاحب مزار کی اپنی عطا ہے، ان کی اپنی توجہات ہے، یہ آپ کی اور میری مرضی اور چاہت میں نہیں ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تیرا آنا قبول، تیرا ہدیہ لانا قبول، اور تو بھی قبول، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہوا، پھر میں بیٹھا، ہم پیچھے ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ تاکہ جو ہم چیزیں تقسیم کر رہے ہیں ایک رش ہماری طرف نہ آئے۔ پھر کیا ہوا، ایک بندہ منقبت پڑھ رہا تھا۔ وہ کیا منقبت تھی؟ میرے ساتھ کون کون تھا؟ حسین جانے تھے،
ہے؟ ہاں، رب جانے تھے، حسین جانے. یعنی بھائی مجھے نہیں پتا میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے تو مجھے اس کا نہیں پتا. اللہ تو جان اور تیرا دوست جانے، مجھے تو نہیں پتا. پاتا وہی ہے، وہی پاتا ہے جو اپنے سجدوں پہ مان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے سجدے لے کے پھر کہتا ہے اب لے کے دکھا. اور جو اللہ کے دوست پہ بھروسہ کرے، اللہ کی محبت پہ بھروسہ کرے، اللہ کی عطاؤں پہ بھروسہ کرے، اور اللہ کا دوست اللہ کی تجلیات کا مظہر ہوتا ہے. اچھا، مولا کائنات کا ایک لقب ہے نا، کیا ہے؟ مظہر العجائب. مظہر العجائب. اللہ کا ولی جو ہے وہ مظہر ہے اور مظہر العجائب، یعنی جہاں عجائبات، غرائبات، کرامتیں جہاں وجود میں آتی ہیں، وہ منبع ہیں، وہ سورس ہیں، وہ مین ہب ہیں. کون؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ مولا کائنات پیدا ہونے سے پہلے بھی مشکل کشا تھے، یعنی ان کی ڈیوٹی اللہ کی طرف سے لگی ہوئی تھی کہ علی تیری روح تیرے پیدا ہونے سے پہلے بھی لوگوں کی مشکل کشائی کرے گی، ان کے معاملات کو درست کرے گی تیری روح. اور جب تو پیدا ہوگا تب بھی تیری روح ایسے ہی کام کرے گی، اور جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا تب بھی تیری روح کام کرے گی. مگر روح چہرے بدلتی ہے، لباس بدلتی ہے. اللہ کے ولی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. مجھے یہ باتیں میرے مرشد نے سمجھائی تھی، اور مجھے میرے مرشد نے خلوت میں سمجھائی ساری باتیں. اور جو میں اپنے مرشد سے خلوت کی باتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا. جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ مجھے میرے نبی نے کتنے علم دیے؟ 2 طرح کے علم عطا فرمائے. ایک وہ علم جو میں تیرے سامنے بیان کرتا ہوں، اور ایک وہ باطنی علم ہے، ایک وہ معرفت کا علم ہے، ایک وہ لدنی علم ہے جو میں تیرے سامنے بیان نہیں کر سکتا. اگر بیان کروں گا تو میرا گلا کاٹ دو گے. تو وہ کون سا علم تھا؟ یہی تو علم ہے معرفت کا، یہی تو ہے حقیقت کا علم، یہی ہے علم لدنی. اور علم لدنی جب عطا ہوتا ہے اللہ اور جس کو عطا ہونا ہے وہ بندہ، اس کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی. وہ براہ راست رب اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے. اور جس کو بھی ویسی طریقے سے علم لدنی ملا اس کو ایک ہستی ضرور ملتی ہے، حضرت خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی. اس کو یہ ہستی ضرور ملتی ہے، یہ میسج، یہ پیغام ضرور دینے آتی ہے کہ اللہ تجھے علم لدنی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اور پھر اسے علم لدنی ملتا ہے. علم لدنی کیا چیز ہے؟ یہ معرفت کا علم کیا چیز ہے؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جنگ کے دوران ٹوٹی ہوئی تلوار میرے نبی کے پاس لے کر آئے کہ یا رسول اللہ یہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اب میں وہ علم بتا رہا ہوں، اس معرفت کو بتا رہا ہوں، وہ کائناتی تخلیقی فارمولے، وہ علم بتا رہا ہوں کہ جو میرے نبی نے اپنی امت کو عطا فرمایا، جس کو آپ لدنی علم کہتے ہو، روحانی طاقتیں کہتے ہو. تو حضرت عکاشہ جب وہ تلوار لے کے آئے تو میرے نبی نے کہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت کی ٹہنی لے کے آؤ. جب وہ درخت کی ٹہنی لے کے آئے تو میرے نبی نے اس ٹہنی کی طرح غور سے دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا، ایسے پھیر دیا اس کے اوپر ہاتھ، اور اس ٹہنی کو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ جاؤ عکاشہ اب جا کے جنگ کرو، اب جہاد کرو، اب لڑنا.
تو پھر جب حضرت عکاشہ اس ٹہنی کو پکڑ کے جنگ کے اندر لے کے گئے تو وہ تلوار نے نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، نہ دائیں دیکھا، نہ بائیں دیکھا، نہ اوپر نہ نیچے، وہ تلوار خود کھینچتی تھی کہ عکاشہ وہاں چل، وہاں چل، اور وہاں کاٹ، اس کو کاٹ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیسے کر لیا؟ اب میں اور آپ تو یہ کہہ دیں گے کہ وہ میرے نبی کا معجزہ تھا تو وہ ہو گیا، مگر معجزہ بھی تو کس طریقے سے کام کر رہا ہے؟ دیکھیں، ہر ایک چیز، جتنی بھی دنیا میں چیزیں بنی ایک فارمولے کے تحت بنی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لوہے کے فارمولے کو، اس لکڑی کے فارمولے کو تبدیل کر دیا اپنی اس توجہ سے، اپنی اس علم سے۔ یعنی وہ لکڑی لوہے میں تبدیلی ہوئی، اس کی وجہ تھی، یعنی اس لکڑی کی جو فارمولا تھا، جو اس کی کیمسٹری تھی، میرے نبی نے اس کیمسٹری کو کنورٹ کر دیا اس لوہے کی کیمسٹری میں، صرف دیکھتے ہی دیکھتے۔ یعنی اس کے فارمولے میں، لکڑی کے فارمولے میں رد و بدل کر دیا اور وہ ایکویشن اپلائی کر دی اس لکڑی کے اوپر، لوہے والی۔ تو کیا ہوا؟ لکڑی لوہا بن گئی۔ تو بزرگ دیکھتے تھے، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے پاس ایک غریب بندہ آیا کہ میری بیٹیوں کی شادی ہے تو میرے پاس مال نہیں ہے، تو بابا فرید نے سورۃ اخلاص پڑھی 3 دفعہ اور دم کر دیا، اور ڈیلا کیا بن گیا؟ سونا بنا۔ اب وہ بندہ جب گھر گیا، اس نے کپڑا کھولا تو سونا۔ یہ بات میں تھوڑی سی مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی، اللہ کے بندے اتنا تھوڑا لے کے آئے۔ تو کہتا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں بڑے پتھر ڈالتا، مگر مجھے تھا بابے نے میرا وقت ضائع کیا، بھلا پتھر اٹھا کے مجھے دے دیے، اس سے کیا ہوگا؟ تو جب اس نے دیکھا پتھر تھوڑے ہیں تو اس نے بیگم کو کہا کوئی نہیں، میں نے وہ سنا تھا وہ کیا پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا تم بھی پتھر کٹھے کر کے لے کے آئی، اور ساری رات قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صبح تک پتھر ویسے کے ویسے پڑے۔ وہی اٹھائے اور بابا جی کے پاس، پھر انہوں نے کہا بابا جی یہی کچھ پڑھا تھا نا؟ انہوں نے کہا پڑھا تو یہی تھا۔ پھر بابا جی کو لگتا ہے کوئی آپ نے دل کے اندر بھی کچھ پڑھا تھا جو میرے سامنے نہیں پڑھا، اس لیے تو یہ پتھر سونا بنے نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ والے، اللہ کے بندے، تیرے منہ میں ابھی فرید کی زبان نہیں ہے، سورۃ اخلاص تو وہی ہے، مگر تیری زبان میں وہ تاثیر نہیں جو فرید کی زبان میں ہے۔ یعنی 24,000 صبح اور 24,000 شام کو بابا فرید سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ 24,000، میں نے ایک دفعہ کا 200 دفعہ سورۃ اخلاص صبح پڑھنی ہے، 200 دفعہ شام کو۔ تو جس کو بتا رہا تھا وہ رونے لگ گئے، کہ صاحب اتنا ٹائم کیسے نکالیں گے؟ اب میں اس کے منہ کی طرف دیکھوں۔ مجھے میاں صاحب نے جو پہلے ایک عمل دیا تھا نا، تو میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ 30,000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے ایک دن میں، ٹیک کے بغیر، چلنا بھی نہیں اور بیٹھنا بھی زمین پہ نہیں، لکڑی پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ تو 30,000 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر پڑھی جاتی ہے جب مرشد کہے نا، کیونکہ پڑھنا آپ کا اور میرا اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ وقت پھر میں ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ وقت پھر کس طریقے سے پھیلتا ہے۔ اس دور کے اندر، یعنی اس جو ابھی دور چل رہا، جو گزرا، ایک ہستی ہے جو ابو الوقت ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، یعنی وقت انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کبھی وقت کو بڑھانا چاہو، وقت کو کھلا کرنا چاہو، وقت میں برکت چاہو، کہ طی ذکر حاصل ہو، تو شیخ کو ہدیہ کر کے، شیخ سے عرض کر کے ان کی توجہات لے لینا۔ بہت سی چیزیں انشاءاللہ تعالی کھلیں گی آپ کے اوپر،
اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم شیخ کے لیے ہی یہ پروگرام کریں گے جو 11ویں شریف پہ ہوگا، بڑی 11ویں شریف پہ انشاءاللہ تعالی، اور پھر شیخ کے کچھ راز، کمالات، برکات، عجائبات اور ان کی نسبت سے چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ، کہ جن کو کرنے سے کائنات کے راز کھلتے ہیں۔ آپ لوگ آئے، آپ کے لیے آنا بڑا مبارک ہے، اور یہ جو آئے اور اس معاملہ جو آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں پردوں کے پیچھے، وہ آنکھیں بڑی مبارک ہیں، وہ راز جو یہ جہاں بیٹھے ہوئے کچھ آنکھوں کے سامنے اللہ کھول رہا ہے، وہ آنکھیں بڑی مبارک، وہ دل کر کتنے مبارک ہیں جو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے چنے، اپنے راز کے لیے چنے۔ وہ آنکھیں، وہ دل، وہ کان جن میں سرگوشیاں کی جاتی ہیں کہ اپنے مرشد کے پاس جانا اور یہ عرض کرنا، اپنے مرشد سے یہ مانگنا، اسے ہم نے دیا ہوا ہے، اس سے صرف اجازت لے لینا۔ ٹھیک ہے، 11ویں شریف میں آئیں انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ اپنی نوکری کو اللہ اور اس کے دوستوں کے لیے چھوڑتے ہو نا، تو وہ اللہ اور اس کا دوست بڑا غیور ہوتا ہے، بڑا غیرت والا ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے ایڑیاں رگڑتا ہے تاکہ آپ کے لیے زمزم نکلے، آپ کے لیے زمزم نکلے۔ اور زمزم کب نکلتا ہے؟ جب ایڑیاں رگڑی جائیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے زمزم نکلے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، کیونکہ پہلے وعدے کروا کے اس کا اجر لیا جاتا ہے، پھر محفل کرائی جاتی ہے کہ جو آئیں وہ خالی ہاتھ خالی جولی نہ جائیں۔ بعض اوقات کئی بندوں کے پاس جولی بھی نہیں ہوتی، جولی بھی دی جاتی ہے، وہ اللہ والے جولی بھی دیے جاتے ہیں۔ لوگوں کو مانگنا نہیں آتا، وہ مانگنا بھی سکھاتے ہیں، وہ لے کے آتے ہیں کٹوری، وہ آگے سے مٹکا دیتے ہیں کہ اگلی دفعہ یہ لے کے آنا۔ ٹھیک ہے، آئیں گے نا انشاءاللہ۔ آج جو آپ لوگ آئے، اور میں نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جو سب سے پہلے آئے نا ان کے نام مجھے لکھ کے دے دینا، تاکہ جب اللہ سے کچھ مانگنے کا وقت آئے تو انہی سے شروع کیا جائے۔ جو اسلام آباد سے پہلے آ سکتے ہیں اور لاہور والے آخر میں آئیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جو قریب رہتا ہے نا زیادہ خطرے میں بھی وہی رہتا ہے۔ میں اپنے مرشد سے اگر ایک دن میں 1000 بار بھی ملتا تو جب آخری دفعہ ملتا تو ایسے ملتا جیسے میں پہلی دفعہ ملا ہوں۔ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے اوپر گزری۔ میں نے جب بھی اپنے مرشد کی خدمت کی تو صرف اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے نہیں کچھ لینے کی کوشش کی، میں پہلے ہی نیت کرتا تھا کہ مولا جو میں خدمت کر رہا ہوں اپنے مرشد کی، یہ میرے لیے بھی ہے، میری نسلوں کے لیے بھی ہے، اور جو میرے پاس آئے گا اس کا اجر میرے مالک انہیں بھی عطا کرنا، ان کی نسلوں میں بھی دینا۔ اور اللہ کی عزت کی قسم ان کو اجر ملتے ہوئے میں دیکھتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں، اور وہ بولتے ہیں۔ اور بعض اوقات کچھ چیزیں فوراً نہیں کھلتی، کچھ چیزوں کے کھلنے میں وقت لگتا ہے۔ ساری زمینیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی جگہ پانی کئی میٹر پہ ہے، کسی جگہ پانی کئی میٹر پہ ہے، کسی جگہ پانی کئی میٹر پہ ہے، مگر پانی ضرور ہوتا ہے۔ تمہیں کوشش نہیں چھوڑنی۔ اگر صحرا میں پانی نکل سکتا ہے تو تیرا دل کتنا گہرا ہے، اس میں بھی نکلے گا انشاءاللہ۔ تیرا دل بنجر نہیں ہے، تیرے دل کے اندر میرے نبی کی محبت ہے، تیرے دل کے اندر
میرے نبی کی اہل بیت کی محبت ہے، اور تیرے دل کے اندر ان سے محبت، ان کے لیے محبت ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں کی، ان ہستیوں کی محبت آپ کے دلوں کے اندر ہے۔ دیکھو یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ ایک، میں مومن کی وہ کوالٹیز بتا رہا تھا کہ سب سے بڑا مومن کون ہے؟ سب سے بڑا مومن وہ ہے جس کے دل میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عشق ہے۔ دیکھو نفل پڑھنے والے بہت ہیں، عبادتیں کرنے والے بہت ہیں، اور جب ان کی عبادت گمراہ ہوتی ہے نا تو یہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ آپ علی سے کیوں کوئی ریکویسٹ کرتے ہو، آپ اللہ سے ریکویسٹ کرو۔ اچھا جب بندہ اللہ سے کہتا ہے نا کہ اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو اللہ کہتا ہے میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ، کیا کہتا ہے؟ تو جب میرے محبوب کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جائے نماز پہ کھڑا ہو اور اللہ کے پاس چلا جا، یعنی وہاں سے محمد رسول اللہ کی آواز آتی ہے اور یہاں سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ، اور لا مقام کس کا ہے؟ لا مقام ہے کلندر کا، اور کلندر اعظم کون ہے؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تم کہیں بھی چلے جاؤ ان ہستیوں سے باہر نہیں نکل سکتے، نہیں نکل سکتے۔ ایک بزرگ تھے، واقعہ سنا کے پھر دعا کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے اللہ، اس کا رسول اور مولا کائنات رنگتے کیسے ہیں، عطائیں کیسے کرتے ہیں۔ بزرگ تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اپنے، ان کا جب والد فوت ہوئے تھے ان کے حصے میں ایک باغ آیا، تو اپنے باغ میں کھڑے تھے اور چھوٹے سے بچے تھے، تو ان کے پاس ایک مجذوب بزرگ آئے، حضرت قندوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت خواجہ قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا نا معین الدین چشتی اجمیری کی پیشانی پہ چمک دیکھی ولایت کی، تو فرمانے لگے اے لڑکے ادھر آ، تو اس باغ میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میرے والد کا باغ ہے۔ اس نے کہا نہیں، تیرا کام یہاں نہیں ہے، ادھر آ میرے پاس۔ اپنے تھیلے میں سے سوکھی روٹی کے ٹکڑے نکالے اور ایک ٹکڑا معین الدین کے مبارک منہ میں ڈالا۔ جو ہی حسن سنجری خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مبارک منہ میں وہ ٹکڑے گئے، اصل میں نعمت تھی، وہ ولایت تھی، اندر منتقل ہوئی، دل کی آنکھیں کھلی، وہ فرشتے، وہ جنات، وہ ارواح وہ سامنے آئی، تو آپ کہنے لگے یہ دنیا کون سی ہے؟ تو فرمایا بیٹا اسی دنیا کے لیے تو پیدا ہوا ہے، تو علی کی اولاد میں سے ہے، تو سادات میں سے ہے، اور اسی لیے پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے والد کا باغ بیچا اور اللہ اللہ کرنے لگ گئے۔ اب خواجہ قندوزی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بات ہو رہی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، مراقبے میں، خواب میں، جیسی کیفیت اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو عرض کرنے کہ یا اللہ تیرا عشق چاہیے۔ تو فرمایا اگر میرا عشق چاہیے تو میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ، اور میرا محبوب کہاں ہے؟ مدینے میں، جاؤ اس کے پاس اور جا کے میرا عشق اس سے لو۔ اور جب آپ خواجہ قندوزی رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، عرض کی کہ یا رسول اللہ عشق الہی چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ برداشت کر لو گے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اس چیز کا تو نہیں پتا، مگر چاہیے عشق الہی بس۔ تو فرمایا مت مانگو، یہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو فرمایا یہی چاہیے یا رسول اللہ ورنہ کچھ نہیں چاہیے۔ فرمایا اچھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ نہیں ٹل رہی چیز،
مانگ کے ہی رہے گا، لے کے ہی رہے گا. تو آپ نے ایک آواز دی، علی. مولا کائنات تشریف لے کے آئے تو فرمایا علی اسے عشق الہی دے دو. مولا کائنات لے کے گئے تو فرمایا عشق الہی چاہیے؟ فرمایا کہ جی. تو فرمایا تم برداشت کر لو گے؟ وہ برداشت کرنے کی چیز تو نہیں ہے، ہر ایک سے برداشت نہیں ہو سکے گا. تو فرمایا کہ مولا چاہیے یہی، اسی کی طلب تھی اور شروع سے یہی چیز مانگتا آ رہا ہوں کہ اللہ اپنا عشق عطا فرما. مگر یہاں ایک نقطہ یاد رکھو، مجھے بھی 8 سال لگے دعا کو سمجھنے میں کہ اللہ کوئی بھی نعمت مانگو اللہ کامل برکت اور کامل عافیت کے ساتھ عطا فرما اور بغیر تخیر کے عطا فرما، اور مجھے بھی دے اور میری قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی دے. اللہ روحانی نسلوں کو بھی دے، جسمانی نسلوں کو بھی دے. دونوں تیری اولاد ہیں، دونوں تیری نسلیں ہیں، نہ یہاں سے بانجھ ہونا نہ وہاں سے بانجھ ہونا. ٹھیک ہے، جو تیرے پاس آئے وہ تیری نسل تیری اولاد کی طرح ہے. تو مولا کائنات فرمانے لگے کیا برداشت کر لو گے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ مولا کائنات ساری زندگی یہی مانگتا رہا، خلوت میں تھا، جلوت میں تھا، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، یہی مانگتا رہا. تو مولا کائنات نے اس کو غور سے دیکھا اور ایک لفظ فرمایا کہ جاؤ دیا. بس جو ہی مولا کائنات کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلے جاؤ دیا، کائنات کی ساری ترتیب بدل گئی، ساری کڑیاں بدل گئیں، سارا نظام بدلا، اور ان کے سامنے وہ سب کچھ آیا جو نہ عبادت سے تھا، نہ ریاضت سے تھا، نہ چلوں سے تھا، نہ پرہیزوں سے تھا، نہ ہماری طرح گوشت چھوڑنے سے یہ بھی چھوڑ دو، وہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو ہیں. کچھ بھی نہیں، صرف ایک ہستی تھی جو راضی اور خوش ہوئی تھی. اس ہستی کا نام تھا علی کرم اللہ وجہ الکریم. تو جب یہ کہا نہ جاؤ دیا تو اس دنیا میں حضرت خواجہ قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی. جب آنکھ کھلی تو جسم پھٹا، جسم جگہ جگہ سے پھٹنا شروع ہوا، اور جسم پھٹا اور اس جسم سے پیپ نکلنی شروع ہوئی. اس پیپ کی وجہ سے خواجہ قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کو شہر والوں نے شہر سے باہر نکالا تھا کہ آپ کے جسم سے بدبو نظر آتی ہے، بدبو سمیل آتی ہے اس کی سمیل کی وجہ سے، اس بدبو کی وجہ سے آپ کو بستی سے، اس شہر سے باہر نکال دیا. تو بزرگ فرماتے ہیں وہ جو سمیل تھی، وہ جو پیپ تھی نا، دراصل اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور تھا جس کو کراہیت میں بدل دیا. اگر وہ چیز حقیقت آشکار ہو جاتی تو جو بھی اس کا قطرہ لے کے اپنی زبان پہ لگاتا وہ ولی ہوتا، صاحب معرفت ہوتا. وہ سارا نور اور معرفت خواجہ قندوزی نے کس میں منتقل کیا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. اب اس کی اس روٹی کے لقمے کا اثر دیکھو. اب ان اپنے مرشد کی بارگاہ گئے تو کتنے سال، 20 25 30 سال اپنی مرشد کی بارگاہ میں پانی بھرتے رہے، وضو کراتے رہے، صفائیاں کرتے رہے اپنی خانقاہ کی. جب مرشد کو کام کرواتا ہے نا، تیرا جسم کام کر رہا ہوتا ہے، وہ تیرے مرشد کی نظر تیرے دل کے اوپر ہوتی ہے، اس کے اوپر توجہات فرما رہا ہوتا ہے. تو جب اپنی مرشد کی بارگاہ میں گئے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک وقت آیا کہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ مندر کی گھنٹیاں بجانی شروع کر دی. مندر میں جا کے مندر کی گھنٹیاں بجاتے، سارے خلیفہ چھوڑ گئے، سارے مرید چھوڑ گئے، سارے لوگ چھوڑ گئے کہ دیکھو پیر صاحب گمراہ ہو گئے. جب خواجہ صاحب نے یہ بات دیکھی نا، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو آپ نے سارے کام چھوڑ کے اپنے مرشد کے پیچھے مندر میں چلے گئے اور گھنٹیاں بجانی شروع کر دی. تو آپ نے پوچھا حسن تو نہیں گیا؟ تو فرمایا مرشد یہ ہاتھ میں ہمیشہ ساتھ چلنے کے لیے دیا تھا، ہاتھ چھوڑنے کے لیے تو نہیں دیا تھا. تو جہاں آپ ہیں مرشد ہمیشہ میں وہاں ہوں. تو میرے
مرشد آپ مجھے قبول فرمائیں۔ جب عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عالم دیکھا تو فرمایا چل پھر اب میں تجھے اس کا اجر اور صلہ دلاتا ہوں۔ ہاتھ پکڑا اور کئی دنوں کے سفر کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے اور کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنے حسن سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی اور خوش ہو جا۔ اور غیب سے آواز آئی کہ حسن ہم تم سے راضی اور خوش ہیں۔ پھر ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے مدینہ منورہ لے کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں حسن سے راضی اور خوش ہوں، آپ بھی راضی اور خوش ہو جائیں۔ اندر سے آواز آئی کہ معین الدین اے حسن ہم تم سے خوش ہیں اور تو معین الدین ہے اور تجھے لقب دیا جاتا ہے سلطان الہند۔ کیا کیا تھا مرشد کو؟ وہ کچھ چلا تھا؟ مرشد نے کام الگ قسم کا کیا مگر بھروسہ نہیں ٹوٹا۔ یہاں میسج پتا کیا آتے ہیں کہ اگر کچھ بات بنی تو محفل میں آئیں گے ورنہ ہم نے نہیں آنا۔ میں ان کے منہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں ان کی شکلیں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہی میں ٹوکن لگاؤں نا 1500 کا تو دے گا بھی اور آئے گا بھی اور یہ سوال بھی نہیں کرے گا تو، کیونکہ لاٹری نکلی ہوئی ہے تو جہاں چیز زیادہ ہو جائے نا وہاں ہیضہ ہوتا ہے۔ بزرگ تو فرماتے ہیں گدوں گھوڑوں کو بھی دیا جا رہا ہے۔ میں نے کبھی کسی سے کوئی شکایت نہیں کی تو گڑا ہے گھوڑا ہے کہ گدا ہے تو نعمت درمیان میں ہونا اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کون ایسا بندہ ہے جو ہماری محفل میں آیا اور اس کے دل میں ایک چیز نہیں پیدا ہوئی اور وہ ہے اہل بیت کی محبت؟ کوئی بندہ کہہ دے کہ آپ کی محفل میں آئے اور ہمیں اہل بیت کی محبت محسوس نہیں ہوئی؟ یہ نہیں ہوگا کبھی انشاءاللہ۔ رگ و ریشے میں اہل بیت کا عشق پیوست ہوگا، پیوست، اور کبھی نہیں نکلے گا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، اب دعا کرتے ہیں، اس کے بعد یہ نیاز ہے۔ آپ لوگوں کو مٹھائی ملی تھی؟ ملی تھی؟ اب جو لیٹ آیا اس کے لیے معذرت ہے، پڑی ہوئی ہے تو لا کے دو نا۔ چلو ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ میرے مالک ہم جیسے بھی ہیں گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، میرے مالک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشی میں ہم خوش ہیں۔ میرے مالک ہم سب سے خوش ہو جا، میرے مالک تو ہم سب سے خوش ہو جا، میرے مالک ہم سے اور ہماری موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں سے خوش ہو جا، میرے مالک ہمارے آباء و اجداد سے خوش ہو جا۔ میرے مالک جتنے بھی یہاں لوگ آئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے آئے۔ میرے مالک ہم سب کی جو چھوٹی سی چھوٹی خواہش ہو، نیک تمنا ہو، نیک مرادیں ہوں، میرے مالک نبی پاک کے وسیلے سے قبول فرما اور میرے مالک ہمیں عطا فرما۔ میرے مالک جو دل میں چاہتے منتے مرادیں ہم لے کے آئے، اللہ کوئی ولایت پانے کے لیے آیا، کوئی اللہ اپنی دنیا کے مسئلے کے حل کے لیے آیا، کوئی پریشانی کو حل کروانے کے لیے آیا، کوئی دعا لینے کے لیے آیا، کوئی دعا کرنے کے لیے آیا اور کوئی دعا دینے کے لیے آیا۔ میرے مالک سب کی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
اور اپنے غیب کے خزانوں میں سے ہمیں خزانے عطا فرما، وہ رزق کے خزانے عطا فرما، وہ رزق روحانی ہو، وہ رزق جسمانی ہو، میرے مالک بن مانگے عطا فرما۔ میرے مالک کچھ شادیوں کے مسائل ہیں، ان کی بچیوں کی شادیوں کے مسائل حل فرما۔ کوئی بے اولادی کے مسائل ہیں، میرے مالک بے اولادی کے مسائل حل فرما۔ میرے مالک کسی کے اوپر قرضہ ہے، میرے مالک وہ قرضے تو اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ اور میرے مالک کئیوں نے اپنے بیٹوں بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، ان کے لیے ان کے پاس پیسے ہی نہیں، ان کے پاس اچھے رشتہ ہی نہیں، ان کے پاس اچھا لباس ہی نہیں، ان کے پاس کوئی معاملات درست نہیں، میرے مالک ان کی یہ حاجتیں پوری فرما۔ اللہ کئی آنکھیں ترس گئیں کہ اللہ ان کے بھی گھر میں ان کے بچوں کی آوازیں آئیں۔ میرے مالک کئیوں کو بیٹے چاہیے، کئیوں کو بیٹیاں چاہیے۔ میرے مالک آج اس محفل کی برکت اور وسیلے سے، اور میرے مالک تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معطر اور مطہر اس ذکر کی برکت اور وسیلے سے اللہ ان کی جو گودوں کو ہرا فرما۔ میرے مالک بیٹے عطا فرما، میرے مالک بیٹے عطا فرما، میرے مالک ایسے بیٹے عطا فرما کہ جو بخشش کا ذریعہ بنے، جو رحمت کا ذریعہ بنے۔ میرے مالک ان کو صاحب ولایت فرمانا، میرے مالک آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ میرے مالک بیویاں اپنے شوہروں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور شوہر اپنی بیویوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور اولاد اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ میرے مالک ہمارے اخلاق میں جتنی کمیاں ہیں میرے مالک وہ پوری فرما۔ میرے مالک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اخلاق عطا فرما، ہمیں اہل بیت جیسے اخلاق عطا فرما، ہمیں صحابہ کرام جیسے اخلاق عطا فرما۔ میرے مالک ہمیں اولیاء جیسے اخلاق عطا فرما، اور اولیاء جیسا یقین کامل عطا فرما۔ میرے مالک ہم نے جو مانگا ہے ہمیں وہ بھی عطا فرما، میرے مالک جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ میرے مالک ہمارے دل کی آنکھیں روشن کر دے، میرے مالک روح کی آنکھیں روشن کر دے، میرے مالک ہمارے لطائف روشن کر دے، میرے مالک ہمارے سماعت روشن کر دے، ہمارا سلطان الاذکار روشن کر دے، ہمارے جسم کا رواں رواں روشن کر دے، ہماریاں ہڈیاں روشن کر دے، ہمارا ماس گوشت روشن کر دے، میرے مالک رگ و ریشہ روشن کر دے۔ میرے مالک ہمیں درود پاک کثرت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ میرے مالک ہمیں جو جو ورد و وظائف ملے ان میں کامل تسیر عطا فرما، اور ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس محفل میں جس نے جیسے جیسا حصہ ڈالا میرے مالک اس کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اس کی نسلوں کو رنگ دے اللہ، اس کی نسلوں کو رنگ دے اللہ، اس کی نسلوں کو رنگ دے۔ میرے مالک جس نے جیسی جیسی خدمت کی میرے مالک اس کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما، اس کا ثواب عطا فرما، اس کی نسلوں میں غیبی رزق عطا فرما، غیبی تونگری عطا فرما، غیبی دعائیں عطا فرما، غیبی مدد عطا فرما، رجال غیب کی مدد عطا فرما، اہل بیت کی مدد عطا فرما۔ اور جس محفل کی، جس ہستی کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات عطا فرما، اور میرے مالک ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔ میرے مالک یہی ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا ہے کہ آخری وقت میں کلمہ پڑھنا نصیب ہو، میرے مالک آخری وقت میں کلمہ پڑھنا نصیب فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ آمین 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 ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔